الحمدللہ رب العالمین۔ پوری دنیا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر میلاد نہیں منایا تو آپ یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں ذرا رکو اور ذرا رک کر صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو۔ صحابہ کرام نے میلاد منایا، مگر ان کا میلاد صرف الفاظ کا نہیں، ان کا جو میلاد تھا وہ محبت کا تھا، قربانی اور وفا کا میلاد تھا۔ جب غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو غار ثور کا جو سوراخ تھا اسے اپنے کپڑوں سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو رہتا تھا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ زہریلا جانور زہریلے سانپ نے ڈھسا، مگر حضرت صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو نہ ہٹایا کہ کہیں میرے آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو بتاؤ کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند کے ضائع ہونے کا اتنا خیال تھا تو وہ انہوں نے جھنڈیوں کو، انہوں نے لائٹوں کو چھپا کر رکھنا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اپنے جسم کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا دیا۔ تیر آتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، جسم زخمی ہوتے رہے، مگر زبان پر ایک ہی فکر تھی، دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بتاؤ یہ میلاد تھا یا نہیں تھا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کر دی تاکہ تیر جو ہیں وہ ان کے جسم پر لگیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ تیر نہ پہنچنے پائیں۔ کیا یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی اظہار تھا یا نہیں تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو چھپ کر نہیں بیٹھے، اعلان کیا، کعبے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور باطل کو للکارا اور کہا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ آئے اور عمر کا راستہ روکے۔ تو بتائیں کہ ایسے اپنی جان کو بازی پر لگا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جانا یہ میلاد تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے اپنا مال قربان کیا۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک میں بے مثال مالی قربانی پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا گھر کا سامان لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ یہ سب کس کی محبت میں تھا؟ ایسے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تھا۔ تو بتاؤ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں میلاد تھیں یا نہیں تھیں؟ کسی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کسی نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے وجہ سے، آپ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اپنی تجارت چھوڑ دی، کسی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کسی نے اپنے جسم پر زخموں کو سجا لیا، کسی نے اپنے آرام کو قربان کر دیا۔ تو ان کی جو پوری کی پوری زندگی تھی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری ہے۔ اب آخر میں ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آج کے انداز میں جھنڈے نہیں لگائے، ایسے لائٹیں نہیں سجائیں، جلوس جو ہیں وہ اس موجودہ شکل میں نہیں نکالے، لیکن یہ بھی مان لو کہ انہوں نے اپنے خون سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں تو پیش کیں، اپنے مال، اپنے جو آرام ہیں وہ تو قربان کیے، اپنے جسموں کو تیروں کے سامنے تو پیش کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر اس زمانے کے حالات آج جیسے ہوتے، اگر دعوت دین کے ذرائع یہی ہوتے جو آج کے دور میں ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اظہار سے پیچھے رہ جاتے؟ کیا یہ جو لائٹیں ہیں، کیا یہ جو جھنڈیاں ہیں، کیا یہ جو جلوس ہیں، یہ جو چراغاں ہیں، وہ صحابہ کرام نے ان سے پیچھے رہ جانا تھا؟ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ طریقہ کیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ دل میں محبت کتنی تھی۔ اور صحابہ کرام نے ثابت بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ جان،
مال اور عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے، آمین۔